بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ کسی بھی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹامپ پر لکھ کر لے لو، کہیں پر بھی آپ لکھ کر لے لو، انشاءاللہ 100% کیا 1000% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر رب کے قرآن پر یقین ہے تو پھر اس عمل کو کرو، اگر اللہ پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، پھر اس عمل کو کرو۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو ڈپریشن کسی بھی چیز کی وجہ سے ہے، ٹینشن ہے، اور ہر وقت آپ پریشان ہی پریشان رہتے ہیں، پریشانی کے عالم میں آپ رہتے ہیں، آپ کو پریشانی کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ کھانے میں سکون ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے میں سکون ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ باہر سکون ہے، کیوں؟ ٹینشن لگی ہوئی ہے، مال و دولت کی ٹینشن، رزق کی ٹینشن، کاروبار کی ٹینشن، جاب کی ٹینشن، یا پھر اولاد کی ٹینشن، یا اولاد کے رشتوں کی ٹینشن، کسی بھی قسم کی ٹینشن ہے تو انشاءاللہ یہ ٹینشن ختم ہونے والی ہے، اور اس ٹینشن کو میرا رب دور کرے گا، اور قرآن پاک کی یہ سورت، اس کا یہ عمل دور کرے گا۔ اگر آپ کو ادھر ادھر کی باتوں پہ یقین نہ کریں، صرف قرآن اتھینٹک وظائف کیا کریں، اتھینٹک وظائف سنا کریں، اتھینٹک لوگوں سے سنا کریں، تو یہ قرآن پاک کی صورت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، تو اگر آپ مال و دولت کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، کاروبار کی کمی ہے، کسی بھی چیز کی پرابلم اگر آپ کو ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ پرابلم اب رہنے والی نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے سورۃ الکوثر اور قرآن پاک کی یہ آیت جو ہم اس وظیفے میں آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام جو آگے چل کر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، ان تین چیزوں کا اکٹھا وظیفہ اگر کر لو تو آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی مصیبت کو لازمی لکھیے گا، کیوں؟ اس سے کیا ہوگا، ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو آپ کے لیے بھی جب آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ لیں گے تو آپ کے لیے بھی دعا مانگی جائے گی، نہ جانے کس کی آمین پر آپ کے مقدر کا تارا جو ہے بند تالا کھل جائے، آپ کا نصیب جو وہ چمک اٹھے، جگمگا اٹھے، تو اس لیے لازماً لکھیے گا، بھلے اپنا نام نہ لکھیں۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے، صدقہ۔ اب صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، پرانی سی پرانی بیماری اگر لگی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی صدقے سے۔ اور سب سے بڑی بات صدقے کی یہ ہے کہ صدقے سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آپ کو مل جائے گی، اللہ کی مدد۔ تو جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو جس انسان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، تو اس سے اور بڑھ کے کیا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ نے یہ بات جب صدقہ کر لیا، تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے، اکیلے میں اس عمل کو کرنا ہے، کسی کے سامنے اس عمل کو نہیں کرنا۔ جب آپ اکیلے میں اس عمل کو کریں گے، تنہائی میں اس عمل کو کریں گے، یکسو ہو کر اس عمل کو کریں گے، تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کی نسلوں کے اندر رزق کو تقسیم کرے گا۔ اتنا رزق میرا رب دے گا، اتنی دولت میرا اللہ دے گا، اتنی فراوانی ہوگی۔ آج اس پرفتن دور کے اندر ہمارا یقین قرآن پر نہیں رہا، ہمارا وہ عقیدہ نہیں رہا، ہماری وہ سوچ نہیں رہی، سوچ بھی بدل گئی، وہ یقین بدل گیا، وہ اعتماد بدل گیا۔ نہیں تو قرآن پاک تو وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے۔ جب قرآن وہی، اللہ وہی ہے، تو پھر
فرق کہاں آیا؟ مانگنے والوں کے اندر آیا۔ تو اس لیے مانگنے والے اگر آج بھی اخلاص پیدا کریں گے تو میرا رب ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پر، 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کیسے پڑھنا ہے، کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ تو آپ نے درود پاک کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور عشق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، سب کے دل سے پڑھیے گا۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ بڑے پیار سے، بڑے سکون کے ساتھ یہ درود پاک پڑھ لیں گے اور عقیدت کے ساتھ یہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں گے، تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 7 ہی مرتبہ آپ نے تعوذ کو پڑھنا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ حاسدین جو حسد کرتے ہیں آپ سے، حاسدین کے حسد سے بچ جاؤ گے۔ باغزین جو آپ سے بغض کرتے ہیں کہ یہ اس کو ترقی نہ ہو، اس کو کامیابی نہ ملے، تو باغزین کے بغض سے بچ جائیں گے۔ اور شریر لوگ جو آپ کو ہر وقت تنگ کرنا چاہتے ہیں، شریروں کی شرارت سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو آپ نے 7 مرتبہ یہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 7 مرتبہ بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھرپور تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 7 ہی مرتبہ تسمیہ بھی پڑھنی ہے۔ تو کیسے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے درود پاک پڑھنے کے اندر، یہ تعوذ پڑھنے کے اندر یا تسمیہ پڑھنے کے اندر، تو معزز سامعین کرام آپ سمجھتے ہیں کہ میرا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، صحیح طریقے سے میں ادا نہیں کر سکتا، تو آپ ایسے کریں 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 1 1 2 اور 3 مرتبہ آپ نے اس ویڈیو میں سے درود پاک کو بھی 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لینا ہے، اور تعوذ کو بھی 3 مرتبہ سن لینا ہے، تسمیہ کو بھی سن لینا ہے۔ پھر اس کے بعد 4 بار بچ جائے گی۔ اب یہ 4 بار آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، کوشش کریں کہ تلفظ کے ساتھ ادا کریں۔ قرآن پاک کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، قرآن پاک کو سیکھا جائے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں تعوذ اور تسمیہ، اس لیے یہ تو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا فتاح یا رزاق، یہ 2 نام آپ نے 33 ٹائمز پڑھنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آپ نے صرف 129 ٹائمز 129 مرتبہ پڑھنی ہے کسی بھی نماز کے بعد۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جو ہے تو بڑی چھوٹی، سلام علی نوح فی العالمین، یہ آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور یہ آیت آپ کو موذی جانوروں سے بچائے گی، موذی مرض سے بچائے گی، اور شریروں کے شر سے آپ کو بچائے گی۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں،
اور 33 مرتبہ آپ استغفار کریں۔ معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن یہ عمل کریں۔ عمل کو کرنے کے دوران ناغہ نہیں کرنا۔ ایسے نہ ہو کہ آج عمل کیا، پھر 2 دن بعد کیا، پھر 2 دن بعد کیا، یا آج ہی ادھر عمل کر رہے ہیں، ادھر کسی سے گپ شپ ہو رہی ہے۔ تنہائی میں کرنا ہے اور یکسوئی ہو کر کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید بھی نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔